الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ولیعفوا ولیصفحوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر سامنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطائیں سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگنے کے لیے آئے تو تم معاف کر دو، درگزر کر دو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ اگر سامنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطائیں سرزد ہو جائے اور وہ معافی مانگنے کے لیے آئے، سوری بولنے کے لیے آئے، تو تمہارا اخلاق یہ بنتا ہے کہ تم انہیں معاف کر دو، ان سے بدلہ نہ لو، انہیں تم برا بھلا مت کہو، تم معاف کر دیا کرو. لیکن سماج اور معاشرے کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے اندر پیسے کا گھمنڈ یا طاقت کا گھمنڈ ہوتا ہے. جب ان کے سامنے کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی خطائیں سرزد کرتا ہے اور وہ معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ معاف نہیں کرتے ہیں. ان کے اندر اکڑپن ہوتی ہے، وہ معاف نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو نوکر وغیرہ کام کرتے ہیں امیروں کے یہاں، ان نوکروں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں گے تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کہ معاف کرنے سے تمہارے عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ سامنے والے نے غلطی کی، معافی مانگنے کے لیے آیا لیکن وہ معاف کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ معافی مانگنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ اگر سامنے والے سے غلطی ہو جائے اور معافی مانگنے کے لیے آئے تو ہم معاف کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو رشتے آپس میں بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کئی سال لگ جاتے ہیں آپس میں رشتے بننے کے لیے، لیکن چند غلطیوں کی بنیاد پر جب وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو دوبارہ وہ رشتے بننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے سامنے والا غلطی کرے تو ہم معاف کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. کتنا لوگوں نے ستایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. 3 سال تک وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ساتھیوں کو لوگوں نے ستایا. آخر وہ دن بھی آ گیا تھا کہ مکہ فتح بھی ہو گیا اور صحابہ بدلہ لینے کے لیے تیار بھی تھے کہ آج کے دن جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، ہمارے ساتھیوں کو مارا، ہمارے رشتہ داروں کو مارا، آج ہم بدلہ لے لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت و قوت بھی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے بعد ایک ہی لفظ کا اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نشانی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم معاف کر دو، درگزر کر دو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.